بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد کے ایک نامی گرامی پہلوان جنہیں دنیا جنید بغدادی کے نام سے یاد کرتی ہے، ایک ایسے درباری پہلوان جس کی شہرت کے چرچے زبانی زد خاص و عام پر تھے۔ پوری مملکت کی شان یہ پہلوان جو کبھی کسی سے پہلوانی میں ہارا نہیں تھا، پھر اس کی قسمت پلٹا کھاتی ہے۔ ایک لاغر شخص ان کی خدمت میں آ کر انہیں کشتی کا مقابلہ لڑنے کے لیے چیلنج کرتا ہے، جس مقابلے کو وہ قبول بھی کر لیتے ہیں۔ تماشائی اس انوکھے مقابلے کو دیکھنے کے لیے متجسس تھے کہ کیسے ایک نحیف و نہار شخص اتنے بڑے درباری پہلوان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ لڑائی کا میدان کھچا کھچ تماشائیوں سے بھر گیا، لیکن ناظرین، یہ کیا ہوا؟ اس لاغر و نحیف شخص نے حضرت جنید بغدادی کے کان میں ایسا کیا کہا کہ پہلوانی کی ستائشوں سے نکل کر وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہو گئے کہ لاکھوں لوگ ان کی بیعت ہوئے۔ وہ ایک اللہ والے بن گئے جن کی سیرت میں وہ تاثیر آ گئی کہ انہیں دیکھ کر لٹیرے اور ڈاکو بھی ایمان لے آئے۔ اس کشتی کے مقابلے میں ایسا کیا ہوا کہ ایک کشتی لڑنے والا پہلوان سے اولیاء کے گروہ کا سردار بن گیا؟ میرے محترم ناظرین، میرا نام ہے اشنال اور میری طرف سے آپ سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ واقعے کو پورا جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے۔ ایک دن بغداد میں دربار لگا ہوا تھا کہ چوبدار نے اتنے میں آ کر اطلاع دی کہ ایک لاغر اور نیم جان شخص بار بار یہی اصرار کیے جا رہا ہے کہ میرا چیلنج جنید بغدادی تک پہنچا دو، میں ان سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، لیکن بادشاہ نے لوگوں سے باہمی مشاورت کی اور اس چیلنج کو قبول کر لیا اور کشتی کے مقابلے کے لیے تاریخ اور جگہ کو متعین کر دیا۔ انوکھی کشتی مقابلے کی تاریخ آتے ہی بغداد کا سب سے وسیع میدان لاکھوں تماشائیوں سے خچا خچ بھر گیا۔ اعلان ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تیار ہو کر اکھاڑے میں پہنچ گئے۔ لاکھوں تماشائیوں کے لیے یہ بڑا ہی حیرت انگیز منظر تھا۔ ایک طرف ایک شہرت یافتہ پہلوان اور دوسری طرف کمزور و نحیف شخص۔ میدان میں آتے ہی حضرت جنید بغدادی نے جیسے ہی کھم ٹھونک کر زور آزمائی کے لیے پنجہ بڑھایا تو اس اجنبی شخص نے دبی آواز سے کہا، کان قریب لائیے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ نہ جانے اس آواز میں کیا سحر تھا کہ اس آواز کو سنتے ہی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ سکتے پر قابو پاتے ہوئے بڑی مشکل سے انہوں نے اپنا کان قریب کیا اور کہا، فرمائیے۔ اس اجنبی کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ بڑی مشکل سے اتنی بات منہ سے نکل سکی، جنید، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، زمانے کا ستایا ہوا ایک آل رسول ہوں، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتے سے جنگل میں پڑا ہوا فاقوں سے نیم جان ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے فاقوں کی شدت سے بے حال ہو گئے ہیں۔ ہر روز صبح گھر سے یہ کہہ کر شہر کی طرف آتا ہوں کہ شام تک کوئی نہ کوئی انتظام کر دوں گا، لیکن یہ خاندانی غیرت مجھے کسی کے سامنے منہ کھولنے نہیں دیتی۔ شرم سے میرے ہاتھ بھیک مانگنے کے لیے نہیں اٹھتے۔ میں نے تمہیں صرف اس امید پر چیلنج کیا ہے کہ آل رسول کی جو عقیدت تمہارے دل میں ہے نا، آج اس کی آبرو رکھ لو۔ وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن میں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھواؤں گا۔ اس اجنبی شخص کی یہ چند جملے نشتر کی طرح حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے جگر میں پیوست ہو گئے۔ پلکیں آنسوؤں کے طوفان سے بوجھل ہو گئیں۔ عالمگیر شہرت اور ناموس کی پامالی کے لیے دل کی پیشکش میں ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں ہوئی۔ بڑی مشکل سے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جذبات کی طغیانی پر قابو حاصل کرتے ہوئے کہا، کشور عقیدت کے تاجدار، میری عزت و ناموس کا اس سے بہترین مصرف اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسے تمہارے قدموں کی اڑتی ہوئی خاک پر نثار کر دوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ خم ٹھونک کر للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور سچ مچ کشتی کے انداز میں تھوڑی دیر پینترا بدلتے رہے۔
لیکن یہ کیا؟ دوسرے ہی لمحے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ چاروں شانے چت تھے اور سینے پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نحیف و ناتواں شہزادہ فتح کا پرچم لہرا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سارے مجمع پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ حیرت کا طلسم ٹوٹتے ہی مجمع نے نحیف و ناتواں سید کو گود میں اٹھا لیا اور ہر طرف سے انعام و اکرام کی بارش ہو رہی تھی۔ رات ہونے سے پہلے ایک غمنام سید خلقت و انعامات کا ذخیرہ لے کر جنگل میں اپنی پناہ گاہ کی طرف لوٹ چکا تھا۔ حضرت جنید بغدادی اکھاڑے میں چت لیٹے ہوئے تھے۔ اب کسی کو کوئی ہمدردی ان کی ذات سے نہیں رہ گئی تھی۔ آج کی شکست کی ذلتوں کا سرور ان کی روح پر ایک خمار کی طرح چھا گیا تھا۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت جنید رحمت اللہ علیہ جب اپنے بستر پر لیٹے تو بار بار کان میں یہ الفاظ گونج رہے تھے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت میں نانا جان سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھواؤں گا۔ سوچ میں پڑ گئے، دستار ولایت کیا سچ مچ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا میری قسمت کا ستارہ یک بیک اتنی بلندی پر پہنچ جائے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی ہاتھوں کی برکتیں میری پیشانی کو چھو لیں؟ جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں تو کسی طرح اپنے آپ کو اس اعزاز کے قابل نہیں پاتا۔ اب جب تک زندہ رہوں گا قیامت کے لیے ایک ایک دن ترسوں گا، ایک ایک دن گننا پڑے گا۔ یہ سوچتے سوچتے ہی حضرت جنید بغدادی کی آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی آنکھ لگی ادھر سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ سامنے شہد سے بھی میٹھے میٹھے آقا مسکرا رہے ہیں۔ لبھائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ اس طرح سے ترتیب پائے: جنید اٹھو، قیامت سے پہلے اپنے نصیب کی سرفرازیوں کا نظارہ تو کر لو۔ نبی زادوں کے ناموس کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض نہیں رکھا جائے گا۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح و کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں۔ آج سے تمہیں عرفان و تقرب کی سب سے اونچی بساط پر فائز کیا گیا ہے۔ بارگاہ یزدانی سے گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز تمہیں مبارک ہو۔ ان قلبات سے سرفراز فرمانے کے بعد سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض خنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو سینے سے لگا لیا اور اس عالم کیف بار میں اپنے شہزادوں کی جانثار پروانے کو کیا عطا فرمایا اس کی تفصیل نہیں معلوم ہو سکی، لیکن جاننے والے بس اتنا ہی جان سکے کہ صبح کو جب حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو پیشانی کی موجوں میں نور کی کرن لہرا رہی تھی۔ سارے بغداد میں آپ کی ولایت کی دھوم مچ چکی تھی۔ خواب کی بات صبا نے گھر گھر پہنچا دی تھی۔ کل کی شام جو پائے جفارت سے ٹھکرا دیا گیا تھا، آج صبح کو اس کی راہ گزر میں پلکیں بچھی جا رہی تھی۔ ایک ہی رات میں سارا عالم زیر و زبر ہو گیا۔ طلوع سحر سے پہلے ہی حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر درویشوں کی بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ جو ہی آپ باہر تشریف لائے، خراج عقیدت کے لیے ہزاروں گردنیں جھک گئیں۔ خلیفہ بغداد نے اپنے سر کا تاج اتار کر قدموں میں ڈال دیا۔ سارا شہر حیرت و پشیمانی کے عالم میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ حضرت جنید بغدادی نے مسکراتے ہوئے ایک بار نظر اٹھائی اور سامنے موجود عاشقان رسول کی ہیبت سے لرزتے ہوئے دلوں کو سکون بخش دیا۔ پاس ہی کسی گوشے سے آواز آئی: گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز مبارک ہو۔ منہ پھیر کر دیکھا تو وہی نحیف و نزار آل رسول فرط خوشی سے مسکرا رہا تھا۔ یہ آل رسول کے ادب کی برکت تھی کہ ایک پہلوان کو لمحوں میں آسمان ولایت کا چاند بنا دیا اور ساری فضا سید الطائفہ کی مبارکباد سے گونج اٹھی۔ میرے مسلمان بہن بھائیو، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو جب نوازنا ہو تو اسے امتحان میں ضرور ڈالتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں آپ کا کیا مقام ہے، اس بات کی بجائے اسے ترجیح دی جانی چاہیے کہ اللہ کی نظر میں اور اللہ والوں کی نظر میں آپ کا کیا مقام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔